السلام علیکم ناظرین، میں آپ اور ہم سب اس اسلامی جمہوریہ پاکستان کے معزز شہری ہیں۔ میں آپ کو ایک بات یاد دلاتا چلوں کہ ہم نے یہ ملک اسلام کے نام پر لیا ہے۔ ہم نے یہ ملک اسلام کے نام پر لیا تھا۔ ہم نے عہد کیا تھا کہ ہم اسے اسلامی اصولوں کے مطابق ڈھالیں گے۔ پہلے تو بات تھی کرپشن کی، رشوت خوری کی، دودھ میں ملاوٹ کی، 2 نمبر چیزوں کی۔ لیکن پھر کیا ہوا؟ کہانی بڑھتی چلی گئی۔ اس کا رخ تبدیل ہوتا گیا۔ ہم وحشی درندے اور آدم خور ہوتے گئے۔ پہلے ہم نے مردہ عورتوں کے ساتھ ریپ شروع کیا۔ ایک سکینڈل آتا ہے کہ قبرستان کے اندر ایک انسان جاتا ہے مشکوک، جسے دیکھا جاتا ہے، وہ عورتوں کے ساتھ ریپ کرتا ہے جو میتیں دفنا دی جاتی ہیں۔ ہماری قوم اسے بڑی حیرت کی نظر سے دیکھتی ہے، لیکن اس کے بعد یہ خبر ہمارے لیے چھوٹی ہو جاتی ہے۔ پھر زینب کی باری آتی ہے، پھر ننھی کلیاں مسلنی شروع ہو جاتی ہیں، اور یہ سلسلہ بڑھتا جاتا ہے۔ ہمارے حکام بالا، حکام اعلیٰ، کیا لفظ ان کے لیے میں استعمال کروں، یہ اسی بات پہ جھگڑتے رہتے ہیں کہ اس کے لیے کون سا قانون پاس کیا جائے، کون سا نہیں۔ دنیا ہمیں کیا کہے گی؟ عالمی سطح پر ہمیں کس دباؤ کا سامنا کرنا پڑے گا؟ اور بات بڑھتے یہاں تک پہنچ جاتی ہے کہ موٹر وے جیسے حساس روڈ کے اوپر بھی ایک عورت کی عزت محفوظ نہیں ہے۔ اس میں ایک تو یہ ہے، درندے ہی اپنی طرف سے رعایت کر گئے ہیں، ورنہ قانون نے تو کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ درندوں نے اس عورت کی زندگی بخش دی، صرف جنسی زیادتی تک ہی رہے، ورنہ اس سے 1-2 دن پہلے ہی کراچی سے ایک بچی کی جلی ہوئی لاش ملی، جسے ریپ کے بعد قتل کیا گیا تھا۔ بالکل سے اسی دن جس دن موٹر وے کا سانحہ ہوتا ہے، پشاور کے اندر ایک خواجہ سرا کو گولی مار دی جاتی ہے۔ ناظرین، ہم دنیا کو کیا منہ دکھائیں گے؟ کیا بتائیں گے؟ ہم خدا کو کیا منہ دکھائیں گے کہ چمن اجڑتا رہا اور ہم محو خواب رہے؟ نہیں، اب ہم لوگوں کو فرض ادا کرنا ہوگا۔ ہمیں ان اسمبلی والوں کو بھی پکڑنا ہوگا، ان سے پوچھنا ہوگا کہ زینب کے بعد اس قدر سانحے کیوں پیش ہوا ہے۔ میری طرح دوسرے صحافی، دوسرے تمام لوگ جنہوں نے جرنلزم کی ڈگری لی ہوئی ہے، انہیں اپنا حق ادا کرنا ہوگا۔ انہیں اس ظلم کے خلاف آواز اٹھانی ہوگی۔ آخر سوچیں تو، یہ سانحے کیوں پیش آ رہے ہیں؟ معاشرے کے اندر جنسی درندگی اس قدر کیوں بڑھ رہی ہے؟ اس کا سب سے زیادہ ذمہ دار ہمارا میڈیا بھی ہے، جس کے اوپر صرف رومانس دکھایا جاتا ہے، مرد اور عورت کی محبت دکھائی جاتی ہے، وہ چاہے جائز ہے چاہے ناجائز ہے، اور کوئی ٹاپک نہیں۔ وہی کہانیاں اب سڑکوں کے اوپر آ چکی ہیں، وہ چل پھر رہی ہیں۔ آپ کوئی بھی چینل اٹھا کے دیکھ لیں، آپ فیملی سمیت بیٹھ کر ایک ڈرامہ نہیں دیکھ سکتے۔ بات ادھر تک پہنچ گئی ہے۔ میڈیا مادر پدر آزاد ہے، کوئی بھی فکرہ بول دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد سب سے بڑے، میں جانے کہ انہیں کیا کہوں، یہ جو اسمبلیوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ کسی اتنے بے بس ہیں۔ آپ دیکھیں رجب طیب کو، آیا صوفیہ کے اوپر کس طرح سٹینڈ لیا، اس نے عالمی دباؤ کو مسترد کیا۔ یہ سر عام پھانسی نہیں دے سکتے ایک مجرم کو، ایک گناہ گار کو، اس کے کیے کی سزا نہیں دے سکتے۔ اب سب سے پہلی جو ضرورت ہے وہ اس قوم کی تربیت کرنے کی ہے۔ ہمیں روحانیت کی طرف واپس آنا ہوگا۔ کوئی صحافی لکھتا ہے تو اس کے لفظ بے اثر ہیں، کوئی عالم تقریر کرتا ہے تو اس کی بات ذہن میں نہیں بیٹھتی۔ ہمارے سیاستدان وہ انسان نما مخلوق ہیں، قطعاً انسان نہیں ہیں، ان سے کوئی کام ہوتا ہی نہیں، وہ کرتے ہی نہیں۔ اب ہمیں کرنا پڑے گا، ہمیں اس بڑھتے ہوئے ناسور کو روکنا ہوگا۔ ہمیں بھی ایک مثال بننا ہے،
جرمنی کے اندر آپ زیادہ کھانا لیں، آپ مثال دیتے ہیں زیادہ کھانا دیں تو جرمانہ ہو جاتا ہے جو آپ کھا نہیں سکتے۔ ہمیں بھی اس چیز کو فالو کرنا ہے۔ کس کو فالو کرنا ہے؟ کوئی چیز خالص نہیں سوائے 2 نمبری کے۔ ہم صرف 2 نمبری خالص طور پہ کرتے ہیں۔ یاد رکھیں، سکون اور ترقی صرف ایک چیز پہ ہے۔ آپ نے جس نام کے اوپر پاکستان لیا ہے آپ اس پہ عمل کریں۔ آپ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کی پیروی کریں، ان کے بتائے ہوئے راستے پر چلیں۔ ہماری ساری مشکلات کا حل صرف اسی چیز میں ہے۔ اس قوم کی تربیت کرنے کی ضرورت ہے۔ میں ہاتھ جوڑ کر تمام سیاسی اور مذہبی جماعتوں سے کہتا ہوں کہ گلیاں بعد میں بنا لینا، فتوے بعد میں جاری کر لینا، سڑکیں بعد میں بنا لینا، مدرسے پکے بعد میں کر لینا، خدارا اس قوم کی اخلاقی تربیت کرو، انہیں زندہ رہنے کے طریقے بتاؤ، انہیں لاشوں کی بے حرمتی سے روکو۔ اب ہمیں آگے بڑھنا ہے، ہمیں مہذب شہری بننا ہے۔ اب مزید کسی کی بیٹی کی عزت یوں سڑک پہ نہ اچھلے۔ ہمیں ہمارے میڈیا کو، ہماری مینجمنٹ کو، ہماری گورنمنٹ کو اور ہمارے اداروں کو کام کرنا ہے اور اس بڑھتے ہوئے ناسور کو ہر صورت روکنا ہے۔ آئیں عہد کریں، گلی کے لیول پر، محلے کے لیول پر، ضلع کے لیول پر، ڈسٹرکٹ کے لیول پر، ڈویژن کے لیول پر لوگ آگے آئیں اور اس ناسور کو ختم کرنے کے لیے کمیٹیاں بنائیں ہر سطح پر، جو مجرمان کو کیفر کردار تک پہنچا سکیں۔ یہ وہ ملک ہے جہاں مقتول مل جاتا ہے، قاتل نہیں ملتا۔ اب اس سلسلے کو بند ہونا چاہیے۔ ہمیں آگے بڑھنا ہے، ہمیں اس آشیانے کو بچانا ہے۔ خدا آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو۔